محمد اقبال مرحوم جی ٹی سرجیکل والے، بابو برکت علی مرحوم ہیلی فیکس والے میرے والد گرامی تھے، مرزا عبد الوہاب مرحوم میڈیکل ڈیوائسز والے، مرزا محمد اختر مرحوم، مرزا امتیاز علی مرحوم اورونائٹس علی والے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ حاجی محمد اشرف صاحب CEO ہلپرو پرائیویٹ لمیٹڈ بھی 2 دفعہ اس ادارے کے صدر رہ چکے ہیں۔ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اندر مہیا کے سرپرست اعلیٰ کے فرائض کا انجام دے رہے ہیں۔ مرزا احسان علی مغل سرجیکل والے بھی صدر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ شروع میں اسٹیچنگ سینٹرز، ہونہار بچوں کے لیے وظائف، پھر ایک اسکول بنانے کا سوچا گیا۔ ایک عظیم الشان ہاسپٹل کا درجہ رکھتا ہے۔ صبح شام میڈیکل OPD ہوتا ہے۔ ہر 6 ماہ کے بعد 2 روزہ فری آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہر کیمپ میں تقریباً 80 کے قریب آپریشن مل جاتے ہیں۔ اسٹیل والے ان کی ذاتی کوشش سے ان کی 3 اگر ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر ہر ہفتہ کے روز لاہور سے سیالکوٹ آنا شروع ہو گئے۔ ان ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہم نے ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کر دیا۔ لاہور سے نہایت قیمتی مشینری خرید کی گئی، برانڈ نیو بیڈ لفٹ انسٹال کی گئی، ڈیجیٹل ایکس رے مشین انسٹال ہوئی، 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر تیار کیے گئے۔ یہ سارا کام ہم 3 لوگوں نے سر انجام دیا، میں، شاہد افضل اور سہیب اسکر کی نپالا۔ ہم نے کئی مرتبہ لاہور کے وزٹ کر کے سارے کام مکمل کیے۔ آرتھوپیڈک کی لائن پچھلے 6 ماہ سے نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تقریباً 200 سے زائد سرجریز ہم اب تک کر چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ نہ ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ بہت مطمئن ہیں، لاہور جانا کون سا آسان ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں کثیر رقم بغیر زکوٰۃ اور ڈونیشن کی شکل میں عطا کی۔ اللہ پاک ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ وہ رقم تقریباً 2.25 کروڑ گیا تھی جو لاسٹ ایئر ہم نے لوگوں نے ہمیں دی۔ تو آپ یقین کریں کہ جن لوگوں نے ہمیں وہ فنڈز دیے، میں کہتا ہوں انہوں نے اتنی بڑی نیکی کمائی ہے کہ آپ کو یہ سیٹرڈے کو اگر آ جائیں ہمارے ہاسپٹل کو، آپ دیکھیں کہ باہر سڑک تک لوگ جو ہے نا وہ اسٹریچرز کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اندر ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں کہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اور ایک دن میں 100 کے قریب پیشنٹ جو ہے نا وہ ہمارے اندر آ رہا ہے اپنی آرتھوپیڈک کے علاج کے لیے، کیونکہ لوگ لاہور جانا ویری ایکسپینسو اور ٹائم کنزیومنگ۔ تو یہ ہم ڈاکٹر احمد پروفیسر احمد یہ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ فیسلٹی سیالکوٹ میں پیدا کر دی۔ میں مغل جنرل ہاسپٹل کے تمام سٹاف کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ٹینیور میں اپنے فرائض نہایت آسان طریقے سے سر انجام دیے۔ جانے جانے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہاسپٹل کے مدرجہ ذیل کام کرنے باقی ہیں، انشاءاللہ ہماری نئی ٹیم یہ سب کام کرے گی۔ جتنا ہاکی والے جناب اکبر صاحب اور اکبر صاحب نے کثیر رقم ہم کو دی ہے، ان کی ہمشیرہ مرحومہ کے نام کا ایک بلاک مغل جنرل ہاسپٹل میں تعمیر کرنا ہے۔ یہ کام پرائرٹی پر ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب کا قیام کرنا ہے، یہ ہماری بڑی یہ کمی ہے۔
کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے ٹیسٹ میں وہ باہر لیبس کو بھیجتے کرنے کے لیے. موجودہ بلڈنگ میں تبدیلی اور مزید ایکسٹینشن برائے ڈاکٹرز، مزید اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا قیام. آپ سب لوگوں کی تعاون کی اشد ضرورت ہے. ماہ رمضان میں اپنا زکوٰۃ صدقات انجمن مغلیہ میں ادا کریں پلیز. سیالکوٹ شہر میں مغل برادری کے لوگوں کے کار ہائے نمایاں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ آئے ہوئے کہ ان کو تھوڑا یہ پتہ چلے کہ سیالکوٹ میں مغل برادری کا کنٹریبیوشن کس کس جگہ اور کتنا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی بنیاد مغل برادری کے سپوت اے.ڈی. بھٹا، اللہ جس کا بتا سلام. اے.ڈی. بھٹا مرحوم نے رکھی. وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے پہلے صدر منتخب ہوئے. ٹرائی پورٹ ٹرسٹ کا قیام اپنی مدد آپ کے تحت ماضی وجود میں آیا. یہ ادارہ جناب شیخ محمد اقبال مرحوم کی ذاتی کاوش اور توجہ کی بدولت بنا تھا. وہ سیالکوٹ ٹرائی پورٹ ٹرسٹ کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے تھے. شیخ محمد اقبال مرحوم نے ایئرپورٹ بنانے کے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ کا آئیڈیا بھی انہوں نے متعارف کرایا تھا. انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا. اس کے 365 ڈائریکٹرز تھے لیکن اب تو کم ہو گئے تھوڑے. 2003 میں اس کا کام شروع ہو گیا تھا. اللہ کے فضل سے ایئرپورٹ کے پروجیکٹ میں بھی زیادہ تر تعداد مغل برادری کے لوگوں کی ہے. میں اور میرے بھائی بابر اقبال ایئرپورٹ کے چیئرمین کا عہدہ پہ فائز رہ چکے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی آنر ہے. بابر اقبال صاحب سی ای او کے درجے میں بھی فائز رہے ہیں. اس کا تمام تر کریڈٹ ہمارے انجمن مغلیہ کے نئے صدر جناب فضل جیلانی صاحب کو جاتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا جائے گا. سیالکوٹ میڈیکل سٹی یہ ایک اور عظیم الشان پروجیکٹ ہے جو شفا انٹرنیشنل کے تعاون سے بنایا جائے گا. اس پروجیکٹ کے سی ای او بھی ہماری مغل برادری کے ایک سپوت جناب ماجد رضا بھٹا صاحب ہے. ان کا تعلق فردوس انڈسٹری سے. پلیٹ فارم سے مزید اقدامات کی ضرورت. مغل برادری کے ہونہار طلبہ اور کاروبار جو اپنی مالی حالت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا جاری نہیں رکھ سکتے، ان کی نشاندہی کر کے ان بچوں کی باقاعدہ فیس ان کے اسکول یا کالج میں ڈائریکٹ جمع کروائی جائے. مغلیہ برادری کو منظم کیا جائے اور اپنی اسٹرینتھ شو کی جائے. مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. ان کی تلاش کر کے ان کے والدین کی ذمہ داریوں میں حصہ ڈالا جائے. تمام مغل برادری اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ، میری ریکویسٹ ہے کہ مغل برادری اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ باقاعدہ انجمن مغلیہ میں جمع کرایا جائے. آپس میں مکمل رابطہ استوار رکھیں گے. انجمن مغلیہ کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کریں گے. ہم اپنی برادری اور دوسری برادری میں کے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے. سال اس انجمن کو بھرپور خدمت کی. وسائل کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جیسے بھی محنت کر کے اس ادارے کو قائم و دائم رکھا. جو میرے ساتھ میرے سینئر نائب صدر سہیل بھائی ہیں، نائب صدر میرے یوسف صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، ریحان صاحب ہیں. اس کے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز کے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہے یہ ان میں ہماری معاونت فرماتے ہیں اور ہم آگے بھی معاونت فرمائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انجمن بنی تھی اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے پوری ٹیم کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ.
اور ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ نصر اللہ مغل صاحب ہیں، میرا چھوٹا بھائی اپنا مرزا نائب صاحب ہیں، بیگ صاحب بیٹھے تلواڑے سے. ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی دوست ہیں مل کے چلیں گے. ہمارا مقصد ہے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور جیسے بھی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی فنڈ ریزنگ کی کہ پچھلے سال ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے سب نے اس میں کافی دل کھول کے اپنی زکوٰۃ میں سے صدقات میں سے عطیات دیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ آرتھوپیڈک کی سرجریز ہو رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ ہپ ریپلیسمنٹ اور نی ریپلیسمنٹ یہ لاہور میں پہلے جو بات یورپ میں ہوتا تھا لاہور میں ہو رہا ہے، لیکن سیالکوٹ میں پہلی دفعہ ہمارے انجمن کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. مغل ہاسپٹل میں ہوا ہے. اس کا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے اور ہماری ٹیم کو جاتا ہے جو اس کو رن کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کی ہر سطح پہ ہم چیک دیکھیں گے کہ ہماری انجمن کے لوگ ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. ہم ان کو اپنی انجمن میں سارا ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے پھر ہم لوگ میٹنگز کریں گے. ہم ٹیمز بنائیں گے جو الگ الگ علاقوں میں جائیں گی اور دیکھیں گی ہمارے جو مغل برادری کے لوگ ہیں وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. جو مسلم ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کی مالی معاونت فرمائی جائے گی. اگر جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو پڑھایا جائے گا. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں جابس کے لیے بھی ہم لوگ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو جابس بھی دلوائیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں تاکہ یہ آگے بھی ذریعہ بن سکے اس چیز کا کہ یہ بھی اس سارے کام میں اپنا حصہ ڈالیں. تو آپ کی مشوروں کی آپ کی دعاؤں کی ہر وقت ضرورت رہے گی ہمیں. میں بھی اپنی فیملی کی طرف سے یہ جو بھی بات ہو رہی تھی اور کچھ دوستوں نے پہلے بھی کچھ سلسلہ کیا ہے تو 1 ملین جو ہے وہاں اپنی فیملی کی طرف سے اس سے حصہ ڈالیں گے. اور یہ نہیں انشاءاللہ آگے سے اس کو ریگولر بیسس پہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے نہیں بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے سیالکوٹ میں بڑے کارنامے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے بخشا ہے. جیسے سید محمد اقبال صاحب طرف ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ اگر ان کا نام لے رہے تھے ڈرائی پورٹ. میرے پاس نا پرسوں کچھ دوست آئے ہوئے تھے بھی شاید میرے دوست بیٹھے وہاں پہ شریف بریا صاحب ان کے پاس آئے ہوئے تھے ونگ کمانڈر 82 ایئرز اولڈ. وہ کہہ رہے تھے جی مجھے سید اقبال سے میری ملاقات ہوئی تو یہ تب انہوں نے خواب دیکھا ایئرپورٹ کا آج سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے اور جگہ پہ انہوں نے دیکھی جہاں پر انہوں نے کہا بھائی بنائیں گے جس جگہ پہ بنا ہوا ہے اسی ایریے میں انہوں نے بھی دیکھا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کا خورشید مرحوم ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی میں اور اسی طرح بھٹا صاحب چیپر کی بنیاد رکھی. دیکھیں یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عزت سے جو اچھی سجیشنز ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. انجمن نوریہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لیکن جب کہیں کو گیا تو میں تہیا کیا کہ جو یہاں حاضر ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے تو فضل جیلانی صاحب نے اونرشپ قبول کی ہے کہ آئندہ سیالکوٹ کی انجمن نوریہ کو یہ متفق کریں گے. اور ان سے پہلے الحمدللہ میں تو 2 دفعہ لازم یہاں پر سالانہ ان کے جو ہاسپٹل کے حوالے سے کیمپ لگتے تھے اس میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے خلوص کے ساتھ اس میں کام ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس میٹنگ میں جس طرح نظر آیا ہے کہ سب لوگ پہلے سے کام جو کیا گیا ہے 10 سال اس پر مطمئن ہے. اور سب تمام لوگوں نے جو ڈونرس ہیں انہوں نے اپنے اس اطمینان کا اظہار کیا ہے یہ ڈونیشن دیں گے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سورہ الرعد میں یہ آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم
میری قوم نے تبدیلی کی خواہش اور ارادہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس میں اب تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی۔ یہ آپ نے آج ایک قدم اٹھا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ وہ بہت ناکافی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اجتماعی طور پر نسبتاً بڑے پلاٹ، بڑی سائٹ کا بندوبست کریں تاکہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے جو اہل سیالکوٹ کے شاعر شان ہو تو آپ اس کو تعمیر کرنے کے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں صرف آپ کی اس مسائل کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس میں ایک معمولی سی رقم 1 لاکھ روپے کی عطیہ کرتا ہوں۔